السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ آج میں بات کروں گی وہ ہے our duties towards Allah and His creation. So as a Muslim we have two important responsibilities. جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے، جو ہمارے پاس پہلی ڈیوٹی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اس ڈیوٹی کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، رائٹس آف اللہ۔ سو اس میں ہمارے پاس آتے ہیں صلاح، نماز، فاسٹنگ ان رمضان، روزے رکھنا رمضان میں، اور پھر زکوٰۃ پے کرنا اور حج کرنا اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم حج کر سکتے ہیں تو حج کرنا، اور اس کے علاوہ اپنے ایمان کو بلڈ کرنا اور اپنی باڈی کی کیئر کرنا which Allah has given us. اور حقوق اللہ ہمیں یہ ریمائنڈ کراتا ہے that we are Allah's servant. اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بھی ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماسٹر ہیں۔ آف کورس ایوری گڈ سرونٹ جو ہوتا ہے اپنے ماسٹر کو ضرور اوبے کرتا ہے، اور اسی طرح اسلام کے جو باقی رولز ہیں، اسی طرح جو حقوق اللہ ہے وہ بھی ہمیں ایک بیٹر مسلم بنانے میں اور ایک بیٹر ہیومن بینگ بنانے میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری دوسری رسپانسبلٹی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے حقوق العباد، جس کو ہم رائٹس آف ہیومن بینگ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ڈیوٹی ہے ہماری ٹورڈز ادر پیپل ہے، صرف ادر پیپل نہیں ہے، اس کے علاوہ اس میں اینیملس اور انوائرمنٹ بھی آتا ہے۔ ویسے اس کے نام سے ایسا لگتا ہے کہ حقوق العباد، رائٹس آف ہیومن بینگ، تو اس کے علاوہ اس میں اینیملس اور انوائرمنٹ بھی آتا ہے۔ حقوق العباد جو ہے یہ بھی ہمارا ایک ورشپ کا پارٹ ہے۔ ایز اے مسلم یہ ہماری ورشپ ہے، اور اس میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں کائنڈ ہونا چاہیے اور پولائٹ ہونا چاہیے، لاز کو فالو کرنا چاہیے، جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اس جگہ کو کلین رکھیں اور دوسروں کے ساتھ ہم ہیلپ فل رہیں۔ اینڈ ان فیکٹ یہ جو ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، جیسے ہم بینگ پولائٹ، بینگ کائنڈ اینڈ ہیلپ فل ود ادرس، سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بھی ہم عبادت کہیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس وجہ سے۔ اور ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اور اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم صحابہ کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے فرسٹ ماسک مسجد قباء کو بلڈ کیا، پھر اس کے بعد مسجد نبوی کو بلڈ کیا، تو اس ٹائم لوگوں نے اس ٹائم اتنی گرمی تھی، دھوپ بہت تیز تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے جو کام کیا وہ بہت کنسنٹریشن کے ساتھ کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ اس کام سے ان کو کوئی پیسے نہیں ملنے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیوں کام کیا؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے لیے اور ان کے رسول کے لیے محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ جب غزوہ خندق میں ان لوگوں نے ان سب صحابہ نے مل کے جب ایک بڑی سی ڈچ کو ڈگ کیا تھا، تو اس میں ان کو کتنی ایفرٹ لگی ہوگی؟ کبھی سوچا ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے ڈچ بنائی تھی تو کتنی ایفرٹ ان کو لگی ہوگی، تب بھی کتنی گرمی تھی؟ اور ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنی وائڈ تھی، وہ ڈچ اتنی وائڈ تھی کہ جو دشمن تھے وہ اس کو دے couldn't cross it. لیکن پھر بھی اب ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنی گرمی میں آپ کو اگر ایک ڈچ کو ڈگ کرنا پڑ جائے تو ہم کس طرح کریں گے، کہ اتنی تپتی ہوئی گرمی ہو اور اس میں ہمیں ڈچ کو ڈگ کرنا پڑ جائے، تو ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہم ابھی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، آج کل کتنی گرمی ہے، ہم کیا اس گرمی کو برداشت کر پا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو اے سی میں بھی ہوتے ہیں، پنکھے کے نیچے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہم تو اس کو بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے، جب تک اے سی نہیں چلے گا ہم سکون میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ڈیوٹیز دی ہیں ہم ان کو صحیح طریقے سے فلفل کر سکیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔